الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. آئیے بلا تاخیر ہم سب مل کر بارگاہ نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ اتفاق پیش کریں. پڑھیں باوالِ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معلوم سبھی کو ہے کہ یہ شب معراج کی محفل ہے اور ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ آج کی رات ہم اپنے محبوب جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی عظمت کے بارے میں کچھ سنیں. اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ نبی کے بارے میں سننا، نبی سے محبت رکھنا، گویا کہ ہمارے رب سے محبت رکھنا ہے. آپ یہاں جلوہ گر ہیں، مقصد یہی لے کر آئے ہیں کہ چلو کچھ ہمیں سننے کا موقع ملے گا. اپنے رسول کی محبت میں جا رہے ہیں. آج رسول کو اللہ نے معراج عطا کی. معراج کہتے کس کو ہے؟ معراج کا عربی ورڈ ہے معراج، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی، اونچائی. تو آج میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا دن ہے. میں بلا تاخیر اپنی گفتگو شروع کر دوں، لیکن اس سے پہلے چند اشعار خطوط کروں گا. یہ زنجیر ڈولتی رہی در بولتا رہا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، اپنے رب سے ملاقات فرمائی، واپس تشریف لائے. حدیثوں میں ہے، روایات میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کا وقت اتنا تھا کہ جس دروازے کو آپ کھول کر کرتے اور اس دروازے پر جو پرانے زمانے میں کنجی ہوا کرتی تھی، زنجیر وہ لٹک رہی تھی. تو جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو زنجیر ہلتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ رسول مدینہ شریف سے بیت المقدس مسجد اقصی تک گئے تھے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس تشریف لائے. اور وقت سے اتنا گزرا تھا کہ جو زنجیر دروازے پر لٹک رہی تھی، کھلنے کی وجہ سے وہ زنجیر جب ہلنا شروع ہوئی اور نبی واپس تشریف لائے تو ابھی وہ زنجیر گر رہی تھی اور رسول صاحب آسمان پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے بارے میں انداز میں یوں کہا ہے کہ زنجیر توڑتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. اور آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار. سدرا میں جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرا میں جبرائیل کا پر بولتا رہا. اور شاید نے کسی نے شعر ایڈ بھی کر دیا ہے کہ تھرا گئے یزید کے سب لشکر سپا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. سبحان اللہ. نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا.
میں نے یہ جو شعر کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے اور آسمان سے واپس تشریف لائے، کتنا وقت گزرا، زنجیر جو تھی ہل رہی تھی۔ اب دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ شریف سے مسجد اقصی جو فلسطین ہے جہاں پر جدال چل رہا ہے، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حمایت اور نصرت فرمائے۔ مدینہ شریف سے وہاں گئے اور وہاں سے ساتوں آسمان جا کر تشریف لے آئے اور وقت کتنا گزرا، چند لمحے گزرے۔ سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اسے بڑی آسانی سے آپ کو سمجھاتا ہوں، بات ایک دم صاف ہو جائے گی کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر رسول سے بھی کہیں آگے چلے جاتے تو ایک لمحے میں جا کر واپس آ جاتے اور اللہ کی قدرت کے لیے بھی بڑی بات ہے۔ آپ موبائل چلا رہے ہیں، موبائل میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو آپ نے دیکھی، آدھا گھنٹہ دیکھ لیا، بند کر کے موبائل میں یا واپس شروع کر رہے ہیں، شروع سے ویڈیو شروع ہو۔ اب آپ کو آدھا گھنٹہ نہیں دیکھنا ہے، آپ آدھا گھنٹہ دیکھ چکے ہیں نا، اس کے آگے سے دیکھنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ فارورڈ فوراً بھگا دیں گے، آدھا گھنٹہ بھاگ گیا، اب اس کے بعد سے آپ کی ویڈیو شروع ہو رہی ہے۔ تو حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اتنا بلندی پر پہنچ گیا ہے، اس بات پر قادر ہو گیا ہے کہ اپنی تخلیقات میں ایک ایسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے کہ جسے چاہے تو ایک گھنٹے کی چیز کو ایک لمحے میں بھگا دے، ایک دن کی چیز کو ہزاروں گھنٹے کی چیز ہو، اگر چاہے تو موبائل میں ایک لمحے میں وہ سارے وقت کو گزار دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے موبائل بنانے والوں کو بتایا ہے تو وہ رب چاہے اور اس کی قدرت چاہے تو حضور کا آسمانوں پر جانا اور آسمان سے آنا یہ ایک وقت اور ایک لمحے کے برابر ہے۔ یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ رسول گئے آئے اتنا دور اور اس کے باوجود وقت کتنا گزرا، ایک لمحے کا۔ تو جب انسان اس بات پر قادر ہو گیا کہ ایک گھنٹے کی چیز کو ایک لمحے میں بتا دے تو وہ تو رب کائنات ہے جس نے موبائل بنانے والوں کو بتایا ہے، وہ کس بات پر قادر ہو گیا۔ تو اللہ نے آج کی رات اپنے محبوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی۔ معراج کے واقعے کو آپ لوگوں نے بہت سنے ہوں گے، آپ کو میں اس کا سیاق و سباق آج بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اپنے پاس بلایا، بلانے کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء کرام تین حکمتیں بیان فرماتے ہیں جو رسول کو آج کی رات یہ معراج ہوئی، تین حکمتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عام الحزن میں تھے۔ عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال۔ یہ کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے کچھ سال بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ آپ کو اندازہ لگائیں، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، پھر بھی لوگوں کے آنکھوں کے کاٹے آنے ہوئے، ہر طرف سے ہمیں ستایا جا رہا ہے اور ہم پریشان بھی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمیں رسول پوری دنیا میں اکیلے مسلمان ہیں، صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری بھی آپ کے کاندھوں پر تھی۔ اب آپ سوچیں میرے نبی کو کس قدر کی سائیں دی گئی، کیسے پریشان کیا۔ آج جو یہ اسلام پہنچا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذرا پڑھیں، ذرا غور کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ سجدے میں تھے، سجدے میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں تھے، ابو جہل دیکھتا ہے کہ نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں، کیا کرتا ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے جانوروں کے پیٹ میں سے جو کتری نکلتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں S4U اسٹوڈیو، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ وہ لا کر نبی کے پیٹھ مبارک پر، پشت مبارک پر رکھ لگا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے پہنچائے گی؟ آپ سجدے میں ہیں، آپ کی پیٹھ پر وہ پوری بدبودار چیز رکھی ہوئی ہے اور اسی طریقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے بعد
کہ اللہ کب تک یہ لوگ مجھے ایذائیں پہنچاتے رہیں گے؟ یہ وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان طائف میں جب جاتے ہیں کہ لاؤ میں طائف کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے کیا کیا وہاں کے لوگوں نے؟ پتھر مار مار کر نبی کو اس طرح قبول و قبول کیا. وہ رسول جو ساری دنیا کے بادشاہ اللہ نے جن کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اگر نبی چاہتے تو یہ کفر پہاڑ ٹوٹا ہو جاتا. نبی چاہ لیتے جو جنت آپ کے قدموں میں آ کے مل جاتی، مگر یہی رسول اپنے نازک قدموں سے اس تپتے ہوئے صحرا میں چٹیل میدان میں پہنچنے میدان طائف میں کہتے ہیں لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہاں کے بچوں نے پاگل شرارتی بچوں نے کیا کیا؟ پتھر اٹھایا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر مارا، جس نے اطہر پر مارا. آپ کے جسم سے کتنے خون نکلے کہ آپ جو جوتا مبارک پہنے تھے نالے میں مبارک، آپ کے نالے میں مبارک میں خون بھر گیا. آپ چلتے جا رہے ہیں خون ٹپک ٹپک کر جوتے میں بھرتا چلا جا رہا ہے. اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی. مگر محبت رسول کو دیکھیں، حضرت جبریل آتے ہوتے ہیں حضور آپ حکم دیں، جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارا ہے، آپ یہ قبر فرمایا ہے، محبوب آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو، جن دو پہاڑ کے درمیان طائف کے لوگ رہتے تھے، جبریل فرماتے ہیں میں ان دونوں پہاڑوں کو قریب کر کے ان لوگوں کو اس میں بسر کے رکھ دوں گا. میرے نبی فرماتے ہیں نہیں رہنے دو. آج یہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، لیکن کل ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہاں رسول محبت پھیلا رہے ہیں، سامنے سے ملا پتھر مگر اس کے جواب میں رسول دعائیں دے رہے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی عیسائیں دی گئی. حضور جب باہر نکلتے تھے آپ کو ایک ایسا وقت آیا جب حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب حضور کے چچا جان تھے، آپ دونوں کی وفات ایک ہی سال میں ہو جاتی ہے. حضور کے سب سے بڑے خلیفات یہی دو حضرات تھے، حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی اور حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے. یہ دو لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ آپ کے سامنے کھڑے رہتے تھے. جب بھی کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے آتا تھا یہ دونوں لوگ چاہے طاقت کے ذریعے ہو چاہے مال کے ذریعے ہو آپ کو تکلیف پہنچاتے رہتے تھے. مگر ایک ایسا وقت آیا کہ نہ آپ کے والد رہے، نہ آپ کی والدہ رہی، نہ آپ کے چچا رہے اور نہ ہی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بچا رہی. تنہا تنہا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ جاتے ہیں. آپ کے جتنے بھی عزیز و اقارب سے سردار پانی کو پوچھ کر لے لگے. اب ایسے ماحول میں میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی. یا اللہ کوئی تھا جو میرا مستان حال تھا، کوئی تھا جو میرا خیال رکھتا تھا. اللہ کوئی بھی بچہ ایک بشری تقاضا ہوتا ہے. نبی کو کس چیز سے خوف ہو؟ وہ نبی جو اگر حکم دیتے تو فرشتے ساری دنیا کو مسلمان کر دیتے تھے. مسلمان کرنے کا کیا ہے؟ ایک فرشتہ آ جائے اپنے معجزات اپنی کرامات دکھائے ساری دنیا اور اسلام لے آئے. مگر یہ امتحان ہم بندوں کے لیے ہے کہ جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غم کے ماحول میں تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا میرا محبوب اتنے غم کے ماحول میں ہے، ایسے حالات میں ہے، تو تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا دینا کہ آج آپ کے رب کائنات خالق کائنات آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے. اب یہ ایسے خوشخبری رسول اللہ چاہتا تھا کہ نبی کو چاہے دنیا کی کوئی بھی خوشخبری دے دی جائے مگر حضور کے قلب سے وہ جو رنجش اور وہ پریشانی تھی وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی. لیکن ایک ایسی بشارت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی جس سے میرے نبی کی ساری رنجشیں دور ہو گئی، سارے غم دور ہو گئے. اور وہ جو خوشخبری دی ہے وہ خوشخبری کچھ اور نہیں، اللہ کی اپنے محبوب سے ملاقات تھی. ایک حکمت تو یہ. اب دوسری حکمت، تین حکمتیں میں نے بتایا تھا. ایک تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سال بہت پریشان تھا. دوسری حکمت یہ تھی کہ قربان جائیں ہم امتی ہونے پر کہ میرے نبی کے ہم امتی ہیں. دوسری حکمت علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اور جو
پریشان تھے، میرے رسول کو پریشان تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبریل آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ کی امت بہت زیادہ گنہگار ہے۔ رسول پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری امت گنہگار ہوگی۔ حضرت جبریل آپ کو اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں حدیث کعبہ میں، حدیث کعبہ میں لے جانے کے بعد آپ کو ساری چیزیں دکھاتے ہیں جو آپ کی امت قیامت تک کرنے والی تھی۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ امتی کرنے والے تھے۔ اب جب میرے رسول اپنے امتیوں کے ان بارے برکتوں کو دیکھتے ہیں، میرے رسول کا دل رہ جاتا ہے کہ میں جس کے لیے آج پتھر کھا رہا ہوں، جن لوگوں کو تک اسلام پہنچانے کے لیے آج میں طرح طرح کی تکلیفیں جھیل رہا ہوں، میرے بعد یہ لوگ ایسے ایسے گناہ میں مبتلا ہوں گے کہ جن گناہوں کا کوئی شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ اب میرے رسول نے جب اپنے امتیوں کے ان گناہوں کو دیکھا تو آپ پریشان کرنے لگے، آپ کے راتوں کی نیند ہو گئی کہ میرے امتی اس طرح کے گناہ کریں گے، ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ آپ کسی پریشانی اور غم کے حال میں آپ کے راتوں کی نیند چلی گئی۔ تو وجہ یہ ہوگی۔ تیسری وجہ معراج کی کیا ہے؟ تیسری وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے محبوب کے ذریعے آیتیں دکھانا مقصد تھا۔ میں نے آیت پڑھی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، لنریہ من آیاتنا، کہ اے محبوب ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بلایا، اس سے پہلے اور بھی انبیاء آئے اور سارے انبیاء نے اللہ پر ایمان رکھا، اس کی جنت، اس کے دوزخ اور ساری چیزوں پر ایمان رکھا، مگر نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہ جنت دکھائی نہ دوزخ دکھایا۔ کچھ ایسے ہیں جو جنت تک پہنچ گئے، مگر عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بغیر وہ جنت کی سیر نہیں کرائی۔ مگر قربان چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ لوگوں کو جس چیز کی بشارت دیتے ہیں، جس چیز کو بتاتے ہیں کہ اے امتیوں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، تو اے محبوب تم آ کر ان چیزوں کو دیکھ لو اور دیکھنے کے بعد میرے امتیوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اور کسی نبی کو یہ خوشخبری نہیں ملی، یہ عظمت نہیں ملی جو میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی کہ اے محبوب آؤ تم خود دیکھ کر چلے جاؤ، اس کے بعد امتوں کو بتانا۔ تو یہ تین حکمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں بتائی۔ معراج کی شب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمائے، حضرت جبریل آتے ہیں، حضرت جبریل آنے کے بعد حضور کو اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، بہت لمبی ہے، حضور کو بیدار کرواتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا، میں آپ کو صرف نقطے کی بات بتاتا ہوں، واقعہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا، پوائنٹ کی بات یہ دیکھیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرایا معراج کی رات میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات جو کی نا وہ سیر تھا۔ کیا تھا؟ سیر تھا، سفر نہیں تھا۔ انسان جب کھانا کھا لیتا ہے رات میں تو کہتا ہے چلو سیر کو نکلتے ہیں، اور سیر کیسے کرتا ہے؟ تیزی سے آرام سے، بہت ہی آرام سے سیر کرتا ہے۔ لیکن انسان جب سفر میں نکلتا ہے، آپ کو سفر کرنا ہے، یہاں سے بمبئی جانا ہے، آپ بائک سے کتنا دیر ہو جائے گا، جلدی پہنچ جاؤ، تو سفر تیزی میں انسان کرتا ہے، لیکن سیر بڑے اطمینان سے کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کی رات میں سیر کرایا، اور سیر کی اسپیڈ، سیر کی سرعت اتنی تیز تھی کہ ایک لمحے میں آپ مدینہ سے مسجد اقصی ساتوں آسمان پر جا کر آ گئے۔ تو یہ جب سیر کا عالم ہے تو رسول کے سفر کا عالم کیا ہے؟ رسول اگر سفر کرنے پر آ جائیں تو آپ کے سفر کا عالم کیا ہے؟ سیر میں تو بس یوں ہی قدم گنتے چلتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یہ معجزہ کس کا ہے کہ آسمانوں پر جانا، اللہ سے ملاقات کرنا؟ آپ مجھے بتائیں
یہ بڑی بات کس کے لیے ہے؟ میرے نبی کے لیے یا اللہ کے لیے؟ یہ ہمارے نبی کے لیے ہے، یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے کہ اللہ نے انہیں شب معراج میں اپنے پاس بلایا ہے۔ لیکن آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بڑائی اور پاکی اس ذات کے لیے جس نے اپنے محبوب کو شب معراج میں بلایا۔ اس میں نبی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ بڑائی میرے محبوب کی جو آج کی رات ساتھ آسمان پر چلے گئے نا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بڑائی اور پاکی اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی شب معراج میں۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے اور سننے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرما کر اپنے بندوں کو یہ سبق دیا، یہ ذہن دیا کہ اے لوگوں سنو کہ جب اپنے رب کی تم بڑائی کرو گے، اپنے اللہ کی بزرگی بیان کرو گے، تو رب کے بزرگوں کے ساتھ ساتھ نبی کی بزرگی کی بیان کرتے رہو گے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو گے تو اس کی بڑائی کے ساتھ ساتھ تم اپنے نبی کی عظمت کو بلند کرتے رہو گے، کیونکہ اللہ نے اپنی بلندی بیان کی اور اسی اللہ نے جو اپنی بلندی بیان کی اس میں ہی ہمارے نبی کی بھی عظمت کو شامل ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں، بات پوری طرح سے واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین پہلی آیت ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ جو لوگ مومن اور مومنات کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے جہنم میں آخرت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو مومن کو تکلیف پہنچائیں گے سن لو تمہارے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ اب قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ اے لوگوں سن لو جو اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچائے گا تو ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ مجھے آپ بتائیں، یہ دو آیت میں نے الگ الگ پڑھی، ایک آیت میں کیا ہے کہ جو مومن اور مومنات کو تکلیف پہنچائے وہ جہنمی، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچائے وہ جہنمی، اس پر لعنت ہے۔ ایک بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور مومنات کا جب ذکر فرمایا کہ لوگوں کو مومنین اور مومنات کو تکلیف نہ دینا، تو مجھے بتائیں کہ ہمارے نبی مومن نہیں تھے؟ ہمارے نبی تو سب سے پہلے مومن تھے، اور جب اللہ نے فرما دیا مومنوں کو تکلیف نہ پہنچانا تو اس میں تو میرے رسول خود شامل ہو گئے۔ اب الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر کیوں کیا؟ اپنے نبی کا بھی ذکر کیا اپنے ساتھ کہ جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ رسول تو مومن ہے، اسی آیت میں رسول کا نام آ گیا، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ محبوب کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اے لوگوں سن لو، کل قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگ رسول کو اپنی طرح بشر سمجھیں گے، جو لوگ رسول کو اپنی طرح مومن سمجھ کر اپنے کھانے میں اتاریں گے، تو سن لو کہ رسول بشر تو ہیں گے لیکن تم بشریوں سے الگ ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کی صف میں تو رسول کو رکھا، لیکن ساتھ ساتھ مومنوں کی صف سے نکال کر ایک الگ مقام اپنے ساتھ عطا فرمایا تاکہ یہ بیلنس کر سکے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا ہے تاکہ ان کی بھی نفی ہو جائے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول ہماری طرح ہے ان کی بھی نفی ہو جائے، بلکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی مکمل طور سے ہماری طرح بندے نہ خدا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا پوچھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں پوچھے، باغ خلیل کا پھولے زیبا کہوں پوچھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ احسانات عطا فرمائے۔ یہ میں قرآن پاک کی گفتگو کر رہا تھا، ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں، ہمیں بس اسے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کیا وہاں سے اٹھتے ہیں، ایک براق نام کی سواری ہوتی ہے، اس پر سوار ہوتے ہیں، حضرت جبریل کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ میں نماز تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں اور وہاں سے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے نبیوں سے، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں جنت و دوزخ، اور سارا سلسلہ ساتوں آسمان تک چلتا رہتا ہے۔ اب ساتوں آسمان پر پہنچنے کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کے آسمان سے اور اوپر پڑھتے ہیں،
تو اب حضرت جبریل جو ساتھ ساتھ تھے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جبریل آؤ میرے ساتھ آؤ. کیوں رک گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور اگر میں اس کے آگے ایک بار کے برابر بھی پڑھتا تو میرے اوپر چل کر خاک ہو جائیں گے. یا رسول اللہ اس کے آگے آپ ہی چاہیے. اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ کجلا وسوزت پرم، اس سے آگے اگر میں ذرا سا بھی آگے گیا یا رسول اللہ میرے اوپر چل کر خاک ہو جائیں گے، اس سے آگے آپ چاہیے. اب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں. رسول کیا ہے؟ نور ہے. رسول نور ہے، لیکن وہ نور کون سے ہیں کہ جو نوروں کے نور ہے. یہ کیسے؟ حضرت جبریل کیا ہے بتائیے؟ فرشتے ہیں. فرشتہ کس سے بنایا گیا ہے؟ نور سے بنایا گیا ہے. لیکن حضرت جبریل نور سے بنائے گئے ہیں اور سارے نور یعنی سارے فرشتوں کے سردار ہیں. مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبریل سارے نور کے سردار ہونے کے بعد اس کے آگے نہیں جا سکتے. جہاں سے اللہ تعالیٰ کے تجلی جاری ہوتی ہے وہاں سے آگے میرے رسول کا سفر شروع ہوتا ہے. جہاں پر حضرت جبریل کی نورانیت ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے رسول کی نورانیت شروع ہوتی ہے. رسول وہاں سے نور بن کر اور آگے تشریف لے جاتے ہیں. فرشتے نور ہوتے ہیں لیکن میرے نبی کا نور تو دیکھیں جو سردار ہے نوروں کے ان کی جہاں پر روک ہے وہاں سے آگے میرے نبی اپنا سفر شروع کر رہے ہیں. سفر شروع کرنے کے بعد کچھ اور آگے جاتے ہیں. جانے کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جس کا ہر انسان خواہش مند ہوتا ہے، ہر نبی خواہش مند ہوتا ہے، ہر ولی خواہش مند ہوتا ہے. آپ خود بتائیں کہ انسان جب شہید ہوتا ہے قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا اے اللہ خود پوچھے گا اپنے بندوں سے بندے بتا تو میری جنت میں ہے، میری جنت میں کیسا لگ رہا ہے؟ صرف ایک غیر سے آواز آئی جنت میں کہ میرے بندے بتا تو مجھے میں نے تجھے اپنی جنت میں رکھا ہے، جنت میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ بندہ کہے گا شہید یہ ہے میرے پروردگار تیری جنت میں ہر چیز موجود ہے لیکن یار کائنات مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، میں پھر دنیا میں جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ شاہ اللہ کو سب پتا ہے لیکن پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں میرے بندے کو جنت چھوڑ کر پھر دنیا میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ شہید بندہ کہے گا مولا جب میں دنیا میں تیری راہ میں جنگ کر رہا تھا اور جنگ کرتے کرتے میں شہید ہوا اور جب شہادت کے وقت وہ وار تلوار کا میرے جسم پر پڑا اسی وقت میں نے تیرا دیدار کیا تھا اور وہ دیدار تیری جنت سے 1000 گنا زیادہ. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ معراج مصطفیٰ زندہ باد معراج مصطفیٰ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ جنت عطا فرمائے گا لیکن جنت کی ساری روشنی پھیکی ہے اس دیدار کے سامنے. رب کائنات کا دیدار ہر ایمان والے اور جو بھی اللہ والا ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے مولا جلدی سے قیامت آ جائے تاکہ تیرا دیدار نصیب ہو جائے. ہر کوئی اسی فکر میں گم ہے کہ میرے رب کا دیدار ہو جائے. آج کی شب میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لیے بلایا تھا کہ اے محبوب آؤ میرے قریب آؤ تاکہ تم اپنے ماں کے آنکھوں سے میرا دیدار کر لو. اور وہ دیدار کرتے ہیں سجدے میں دیدار کرتے ہیں خوفوں میں دیدار کرتے ہیں ایک نور کے حصے کا دیدار کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو ملاقات کا معاملہ یہ تھا جب آپ قریب پہنچتے ہیں جہاں پر رب سے ملاقات کرنا تھا وہاں سے قریب پہنچتے ہیں تو وہیں سے ندا آتی ہے غیر سے صدا آتی ہے اخلان علیکا فإنک بالوادی المقدس طویٰ. اے محبوب آپ اپنے نالین کو اتار دو، اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار دو کیونکہ تم رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو. جوتا پہن کر مت جانا. مگر آج کی رات جب میرے نبی اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو آج عرش بھی چاہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی نالین پہن کر ہم پر سے گزریے تاکہ آپ کی نالین کا صدقہ ہمیں بھی ملتا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زیارت کی. ابھی ہمارے کرم فرما حضرت قاری شعیب صاحب تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے مصر میں تعلیم حاصل کی. مصر میں ہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ نے
اپنے رب سے ملاقات کی تھی. اچھا ہم رات کے 12 بجے اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا اور صبح قریب فجر کے وقت پہنچے. 5 گھنٹے کا راستہ ہے. اوپر چڑھتے جائیں بہت اوپر ہے. اور وہاں کی روحانیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی تھی وہ درخت تو آج موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کی تجلی اس درخت پر پڑی اور اس درخت جل کر خاک ہو گیا اور اس میں جو پتے تھے اس کے ریفلیکشن کی وجہ سے آج بھی پہاڑ کے سارے پہاڑوں کے اندر اس پتے کی عکس موجود ہے، اس پتے کا عکس موجود ہے. اتنی سخت تجلی ہے. آج بھی آپ تھوڑی دور پر جائیں گے، وہاں سے پہاڑ سے پتھر کا ٹکڑا اٹھائیں گے، پہاڑ توڑیں گے تو اندر سے بھی آپ کو پتے کے نشان ملیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا ایک ذرہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ رہے تھے. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سارے لوگ اس کی تاب نہ لا سکے اور وہیں پر اپنے آپ کو فنا کر دیا، وہی ختم ہو گئے، چل کر خاک ہو گئے رب کائنات کی تجلی سے. مگر سرکار شب معراج میں سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر اپنے رب کا دیدار فرماتے ہیں. آپ قریب پہنچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محبوب اور قریب آؤ فکان قاب قوسین او ادنی. قاب قوسین اتنا ادنا. اللہ کا معنی ہے محبوب اور قریب آؤ، اتنا قریب ہو گئے کہ بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان. اب وہ اللہ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اللہ نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ جسم ہے. اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے دماغ میں کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے کہ اللہ کیسا ہوگا، اللہ کس طرح کا ہوگا، تو اس کا ایک ہی علاج ہے مہما تصور بالخیال واللہ بلا فعل. اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جتنے خیال آ جائیں کہ اللہ اس طرح ہو سکتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ اس کے برعکس اور اس کے خلاف ہوگا. اللہ ویسا ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز ذہن میں آ جائے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بہت بڑا توڑ ہے کہ آپ کے ذہن میں کبھی خیال آئے تو آپ اس بات پر غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چیز ہمارے ذہن میں آ جائے وہ میرا رب ہو نہیں سکتا. وہ عقل سے ماورا ہے، تصور سے آگے ہے، فوق الخیال ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے پوچھتا ہے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ رسول فرماتے ہیں رب کائنات سب کچھ تو تیرا ہے مگر میں ایک ایسی چیز لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں ہے. اب اللہ کے پاس کون سی چیز موجود نہیں ہے؟ ہر شے کا خالق. وہ فرماتے کن تو یہ ساری گیلیکسی یہ ساری دنیا وجود میں آ جائے. اس رب سے عرض کر رہے ہیں اے اللہ وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے محبوب کیا لایا ہے؟ اللہ کو ہر چیز پتا ہے لیکن محبت دیکھیں میرا رب محبوب سے محبت کرتا ہے محبوب میرے لیے کیا لایا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اتقیات للہ الصلوات. اے اللہ میں تیرے لیے اپنی بندگی لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے اپنے سجدوں کو لے کر آیا ہوں، میں تیرے لیے اپنی عاجزی کو لے کر آیا ہوں. اے اللہ تو ہی خالق و مالک ہے اور ہم تیرے عاجز بندے ہیں میرے مولا. میں تیرے لیے اپنی بندگی کو لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے محبوب تم نے جو لانا لے آئے اب مجھ سے لو میں بھی تمہیں ایک چیز دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق کے مارے بیدار کی میرا رب مجھے کچھ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب جاؤ میں نے تمہیں 50 وقت کی نمازیں دے دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش کہ 50 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امتیوں پر فرض فرما دیا. خوشی کے عالم میں آپ واپس تشریف لاتے ہیں. جب حضور پہنچتے ہیں 50 کام کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور آپ کیا لے کر آئے ہیں رب کے پاس سے؟ فرماتے ہیں 50 وقت کی نمازیں لایا ہوں. میرے سرکار جب فرماتے ہیں 50 وقت کی نمازیں موسیٰ سمجھ جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور 50 وقت کی نمازیں بہت زیادہ ہے آپ کی امت یہ نہیں پڑھ پائیں گے کم کروا لیجیے. رسول چاہتے ہیں یا اللہ میری امت بہت کمزور ہوگی کچھ تخفیف فرمائے مولا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے 45 وقت کی نمازیں دیتے ہو. پھر حضور آتے ہیں واپس موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور کم کرائیں. حضور جاتے ہیں یا اللہ اور کم فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 40 وقت کی نمازیں. اسی طرح رسول نیچے آتے ہیں پھر واپس دوبارہ جاتے ہیں کہ اللہ کچھ اور کم فرما دے. 9 مرتبہ رسول اوپر اور نیچے آتے جاتے ہیں اور
کل 45 وقت کی نمازیں معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہم بندوں کے لیے 5 وقت کی نمازیں مقرر فرماتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہمیں تحفے میں ملتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کا پاک معلوم تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو 50 وقت کی نمازیں دی۔ اب میرے محبوب جائیں گے نیچے، واپس آئیں گے، کم کروائیں گے، پھر جائیں گے کہ 5 وقت کی کم کروائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ اللہ کو تو سب پتا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ازل تک کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو اللہ کو کیا یہ خبر نہیں تھی کہ میرے محبوب بار بار آئیں گے، جائیں گے، آئیں گے، جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی مرتبہ میں 45 وقت کی نمازیں معاف فرما لیتا، 9 مرتبہ رسول گئے آئے اور میرا رب 5 وقت کی 5 نمازیں معاف فرماتا رہا۔ آخر اس سے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہی تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ رب کائنات کو معلوم تھا کہ میرا محبوب آئے گا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا بار بار دیدار کرنا، اپنے محبوب سے بار بار کلام ہونا اتنا پسند تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار میں ساری نمازوں کو معاف نہیں فرما دیا، بلکہ فرماتا گیا محبوب جاؤ اور پھر آؤ تاکہ میں تمہارا دیدار کرتا رہوں۔ تکبیر، یا معراج مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر، رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس قدر توفیق بخشی، اس قدر محبت فرمائی، اور نماز لے کر رسول دنیا میں تشریف لائے اور آپ جہاں پر تھے کچھ ہی لمحوں میں وہ دوبارہ تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رات میں اپنا دیدار کرایا۔ اب کفار جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ رات کو یہاں سے مسجد اقصی چلے گئے اور مسجد اقصی سے آسمانوں پر چل رہے ہیں، محمد مجنون ہو گئے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ایمان والوں کی ایمان پر جب یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی کہ میرے نبی دعویٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ پوری رات کے ایک لمحے میں میں یہاں سے مسجد اقصی گیا اور مسجد اقصی سے آسمانوں پر جا کر واپس تشریف لے آیا۔ جب حضرت ابو بکر کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میرے محبوب کو پاگل کہنے والوں سنو، تم خود پاگل ہو، جو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی کہے کہ میں آسمان پر جا کر آیا اور فوراً اس کی تصدیق کر لینا، مگر ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ تھا، ایمان تھا کہ آپ فوراً کہتے ہیں کہ میرے نبی نے جو فرمایا بالکل سچ ہے۔ اور وہی وقت سے اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب فرمایا۔ صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا جاننے والا، تصدیق کرنے والا، اور حضرت ابو بکر نے تصدیق فرمائی۔ اب بات یہاں سے ہے کہ 5 وقت کی نمازیں میرے رسول دنیا میں تشریف لے کر آئے، اپنے امروں پر فرض کیا۔ اب یہ 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ کوئی ہمیں تحفہ دے تو ہم اسے کیا ٹھکرا دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ یقین مانے جب بھی آپ کا دل غمخوار ہو، غمگین ہو، تو ایسے حالات میں آپ جب ساری دنیا سے پریشان ہو جائیں، ناامید ہو جائیں، تو ایک جگہ باقی رہتی ہے جہاں پر آپ کی امید کی کرن نظر آتی ہے، وہ کوئی اور نہیں تو رب کائنات کی بارگاہ ہے۔ آپ آ کر اپنے سروں کو سجدے میں جھکا کر دیکھیں، اس رب کائنات کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کیا لطف ملتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک بات بتائی کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ آپ کو نماز میں لذت چاہیے نا۔ آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں ملتی ہے، لذت آپ کو کیسے ملے گی؟ نماز میں لذت اس طرح ملے گی کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اعبدوا اللہ کأنک تراہ، اعبدوا اللہ کأنک تراہ، کہ اے لوگوں جب تم اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں،
ہمارا دماغ نہ جانے کہاں ہوتا ہے، مگر ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کو نماز میں لذت ملتی ہے، ان لوگوں کی نماز میں لذت کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم اتنا ضرور خیال رکھنا کہ اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، جناب ضرور سوچ لینا۔ اچھا میں نے جو بات بتائی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اللہ کو دیکھیں تو کس طرح دیکھیں۔ حضرات مجھے ایک بات بتائی ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھ جائیں گے، بات واضح ہو جائے گی کہ آپ کی نماز کی لذت کا عالم اس وقت کیا ہوگا جب ہم دیدار الہی میں مصروف ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، آپ کے سامنے بہت ساری عورتوں کو بٹھایا گیا، ان کے ہاتھ میں ایک نیمبو لیا گیا اور چاقو دیا گیا، وہ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حاضر کیا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت کہ جیسے ہی وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتی ہیں، اتنا خوبصورت چہرہ کہ ان چہرے کی خوبصورتی میں وہ عورتیں کھو جاتی ہیں، اور کھونے کا عالم یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو چاقو ہوتا ہے اور لیمو ہوتا ہے، وہ لیمو کو سائڈ میں رکھ کے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگتے ہیں، مگر انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا ہاتھ کٹا جا رہا ہے، بلکہ وہ دیدار یوسف میں مست تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے دیدار میں عورتیں اتنی مست ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتی چلی گئی، مگر انہیں درد نہ ہوا، انہیں احساس نہ ہوا، تو جب ایک بندہ یوسف علیہ السلام کو پیدا کرنے والے رب کا دیدار کرتے ہوئے نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز کی لذت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اس رب کے دیدار کے شوق میں نماز کو ادا کریں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اب یہ نہ سوچیں کہ اللہ کا دیدار ڈائریکٹ ہو جائے، اللہ کس طرح اپنے نور کی تجلی ہم پر ڈال دے ہمیں کوئی خبر نہیں، تو کم سے کم رسول نے جو فرمایا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کس طرح نماز پڑھو، آپ یہ تصور لے کر نماز پڑھیں کہ اے اللہ ہم تجھ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شب معراج کی رات میں ہم طے کریں کہ ہم نماز پڑھیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں اس کی لذت عطا فرما۔ ایمان کی لذت جب انسان کو مل جاتی ہے تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں بات بتا دوں آپ کو کہ جب آپ مومن بننا چاہتے ہیں، شب معراج کی رات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن اس معراج میں ایک اور بات اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ حضور جس وجہ سے معراج میں تشریف لے گئے، اپنے رب سے جو باتیں لے کر رسول آئے، کیا سب چیزیں تھیں؟ وہ رسول کے ہی بارے میں نہیں تھی، بے شک وہ رسول کا معجزہ تھا، لیکن اس معجزے میں جو ساری باتیں ہوئی وہ ہم امتیوں کے بارے میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہوگا کہ محبوب اپنے امتیوں کو بتانا کہ وہ گناہ سے دور رہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان محبت سے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاف درگزر کا معاملہ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز نہیں ہے حضرات، آج ہمارے جو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے ہماری تعلیم نہ ہونا۔ آج اگر ہم جو تکلیفیں آ رہی ہیں، ہر کوئی ہمیں منہ کر کچھ بھی کہتا چلا جا رہا ہے، ہم اگر اس کا جواب روڈ پر نکل کر پتھروں سے دیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہونے والا ہے۔ یقین مانیں اس کا جواب اگر دینا ہے تو اس کا جواب اپنی تعلیم سے دیں۔ آپ اپنے بچوں کو اس طرح مضبوط کریں کہ کسی بچے کو ایک بہترین عالم دین بنائیں تو دوسرے بچے کو بچپن سے کوشش کریں کہ کچھ علم دین حاصل کروائیں اور اس کے بعد اسے IAS بنائیں، اسے سیاست میں بھیجیں، اسے بڑے بڑے مرتبے پر پہنچائیں۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم صرف اپنی دکانیں کھول کر بیٹھ گئے، بزنس کرنے لگے، لیکن نہ ہم نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا، نہ ہی اس فیلڈ میں اتارا بلکہ ہم درمیان کے رہ گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ پتھر مارنا، احتجاج کرنا صرف یہی حل نہیں ہے، یہ اگر حل ہے تو صرف مہینہ 2 مہینہ سال کا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے اس قوم پر مسلط رہنا چاہتے ہیں، غالب رہنا چاہتے ہیں، تو یہ دور علم کا ہے۔ جب ضرورت پڑی، اس دور میں ضرورت تھی تو مردان عرب نے اپنے سروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دور تب کا دور تھا جو شجاعت کا دور تھا۔ حضور ہماری جانیں آپ کے لیے نظر ہے، لیکن اس کے بعد جو دور آیا وہ علم کا دور آیا، اور بڑے بڑے علماء نے ایسا علم کا شیرازہ
دنیا میں عام کیا جسے آج کی تاریخ یاد کرتی ہے. تو ہم کیوں اپنے پیچھے رہے؟ اپنے آپ کو مستحکم کریں کہ کسی طرح ہم تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو برابر کریں, اپنے آپ کو بلند کریں. تعلیم ایک چیز ہے, اور اپنے اندر کچھ ایسی عادتیں ڈالیں کہ جن عادتوں کی وجہ سے ہم سچے مومن اور اس سوسائٹی میں رہنے لائق ہیں. 5 چیزیں میں جلدی جلدی سے بتا کر ختم کر دوں گا. صرف 5 چیزیں ایسی ہیں, اگر ہم اپنے اندر وہ چیزیں اتار لیں گے انشاءاللہ ہم اللہ کے نیک بندے ہی نہیں بلکہ اللہ کے ولی بھی بن سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بولے بھیجے آپ کے پاس کہ جاؤ بتا دینا کہ اللہ کے ولی ہو گئے. ہرگز نہیں. بہت سارے ولیاء تو ایسے ہیں جنہیں خود ہی نہیں پتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. کیا پتا اس کی کون سی خوبی اللہ کو پسند آ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی ہو. تو یہ 5 خصلتیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 خصلتیں تم اپنے اندر اتار لو, تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے, اللہ کے ولی تک بن جاؤ گے. 5 خصلتیں کیا ہے؟ اگر وہ 5 خصلتیں ایسی ہوں جو آپ نے کبھی نہ کی ہو اور میں وہ آپ کو بتاؤں تو کٹھن ہوگی. مثلا آپ نے کبھی بریانی نہیں بنائی, میں نے کہہ دیا کہ جناب چلیے بریانی بنا دیجیے, تو یہ آپ کے لیے سب تو ہوگا نا کہ بریانی آپ نے کبھی بنائی نہیں, آپ کہاں بنا دوں, جلا کر دوں گا. تو یہ آپ کے لیے سب ہوگا. لیکن آپ نے کبھی چائے بنائی ہو یا کبھی ہلکا پھلکا آملیٹ بنا دیا ہو اور میں کہوں چلے بنا دیجیے, تو آپ خوشی خوشی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ تو ہم بنا ہی رہے. تو میں 5 خصلتیں آپ کو ایسی بتا دیتا ہوں جو آپ کر چکے ہیں, دوبارہ وہی چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے. بچوں کی 5 خصلتیں ایسی ہوتی ہے, انسان بڑا ہونے کے بعد خصلتوں کو اپنے اندر ڈال لے تو بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. 5 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی خصلت ہے رقیق القلب. بندے مومن کو نرم دل ہونا چاہیے, سخت دل سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور نرم دل ہونا چاہیے. آپ بچے کو بلائیں تیز سے ڈانٹی دے دیں, کیا کرے گا؟ اتنا نرم دل کا ہوتا ہے فوراً رونا شروع کر دے گا. تو ہم بھی اسی طرح رقیق قلب بنیں. جب بھی اس رب کی بات ہو, اس کے محبوب کی بات ہو, اس کے عشق کی بات ہو, اس کے خوف کی بات ہو, تو ہمارے دل میں اتنی نرمی ہونی چاہیے کم سے کم ایک قطرہ آنسو کا اس رب کے خوف سے اور اس رسول کی محبت میں نکل جائے. ہمارا دل اتنا نرم ہونا چاہیے. جو یہ بچپنے میں ہمارے اندر بھی تھا, ہم بھی اسی دور سے گزرے ہیں. ہمیں بھی بچپن میں جب کوئی ڈانٹ دیتا تھا تو رونے لگتے تھے, تو ہم وہی عادت دوبارہ اپنے اندر نہیں لا سکتے. دوسری چیز ہے لا یتخذون للبد. بچے کیا ہوتے ہیں, بچوں کی عادت ہوتی ہے آج آپ ان کو 100 روپیہ دیں صبح میں تو وہ شام تک 100 روپیہ کہاں گیا کسی کو کچھ نہیں پتا. اب کل کیا کریں گے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. آج 100 روپیہ ملا, چلو جا کے ختم کر کے اڑا کے ختم کر دیے. یہ بچوں کی غفلت ہوتی ہے, وہ کل کے بارے میں نہیں سوچتے. آج جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اسے مکمل طور سے جیتے ہیں. تو یہی چیز ہم اپنے اندر لائیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے, میں یہ نہیں کہتا اپنا پورا گھر مکان بیچ کر دے دیں, بس جو ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے خود پر خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. باقی کل کیا ہونے والا ہے بے شک ضرور رکھیں اس کے لیے, لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل آپ بینک میں اپنے ساری چیزوں کو گھر میں سے دال چاول جو کھائے بچے کو کھلائے, اللہ کی راہ میں 1 روپیہ نہ خرچ کریں اور بینک میں سارے پیسے ڈپوزٹ رکھیں. ہرگز ایسا نہ کرنا. آپ کو نہیں تو واقعہ چھوٹا سا اسی موقع پر سکھا دیتا ہوں. ایک اللہ کے ولی, آپ جتنا بھی اللہ کے راہ میں رہیں گے یقین رکھیں کہ اللہ اس کا کئی گنا زیادہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور چلے مان لیں دنیا میں آپ کو اس کا کئی گنا نہیں بھی ملا تو آپ کو یقین تو ہے نا کہ جنت اور قیامت بھی کسی چیز کا نام ہے, تو اللہ کا قیامت کے دن جنت کی شکل میں آپ کو اس خرچ کو عطا فرمائے گا. وہ چیز کون سی ہے؟ جو واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک بزرگ تھے, جلدی سے واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. بزرگ روزانہ عبادت میں مصروف رہتے تھے. آپ کو کہیں سے آدھی روٹی آ جاتی تھی, کہیں سے 1 روٹی مل جاتی, آپ وہی کھا لیتے تھے. ایک تو کرتا نہیں تھا لیکن گزارا اسی پر کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا کہ وہ بزرگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے روزانہ آدھی روٹی ملتی ہے, 1 روٹی ملتی ہے, میرا پیٹ بھرتا نہیں ہے. مولا تو ایسا فرما دے اپنے رحم سے کہ میری زندگی بھر میں جتنے بھی رزق تو نے لکھا ہے سارا رزق مجھے ایک ہی دن میں عطا فرما دے. اب وہ بزرگ یہ کہہ کر سو جاتے ہیں. دوسرے دن عبادت میں مصروف رہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ لائن سے لوگ چلے آ رہے ہیں, حضرت روٹی لیجیے, حضرت روٹی لیجیے. اس دن آپ کے پاس 80 روٹیاں جمع ہو جاتی ہیں. روزانہ آدھی روٹی ملتی تھی, 1 روٹی ملتی تھی.
آپ نے جب دعا کی کہ اللہ مجھے میری پوری ساری زندگی کا رزق ایک ہی دن میں عطا فرما دے، اب دوسرے دن 80 روٹی آ گئی، اب وہ بزرگ پہلے تو خوشی خوشی اس روٹی میں سے 3 روٹی کھاتے ہیں، 4 روٹی کھاتے ہیں، پیٹ بھر کھاتے ہیں، بچی کتنی روٹیاں؟ 76 روٹیاں بچ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ 76 روٹیوں کا کروں کیا میں؟ آپ کے دل میں فوراً خیال آیا اور ان ساری روٹیوں کو اٹھاتے ہیں، ایک غریب محلے میں چلے جاتے ہیں اور سارے لوگوں کو 2-2 4-4 روٹیاں بانٹ کر ساری روٹی بھی ختم کر دیتے ہیں۔ قربان جائیں ان کے ایمان اور عقیدے پر، انہیں پتا تھا کہ آج کے بعد مجھے کوئی رزق کہیں سے نہیں ملنے والا، میری ساری زندگی کا رزق مجھے اللہ نے آج ہی عطا فرما دیا ہے۔ 4 روٹی خود کھائے اور 76 روٹی لے گئے غریبوں میں تقسیم کر لیا، کیا غریب پیٹ بھر کے کھائیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آپ رات میں سو جاتے ہیں، دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں کہ آپ عبادت میں لگے ہوئے، یہ سوچ رہے ہیں مجھے کچھ ملنے والا رزق ہے، اب میں بس اس دنیا سے جانے والا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ دوسرے دن عبادت میں لگے رہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پھر لوگوں کا مجمع چلا رہا ہے اور اس دن نہیں 80 روٹی نہیں بلکہ 160 روٹی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سوچنے لگتے ہیں مولا کہ تو نے مجھے تو تیری ساری زندگی کا رزق کا 80 روٹی دے دیا تھا، آج 160 روٹی تو نے عطا فرما دیا، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے میرے بندے میرے ولی سنو، کل تم نے مجھ پر بھروسہ کر کے غریبوں کے درمیان اپنا سارا رزق دے دیا تھا، تو آج میں تمہیں اسی کی بدولت اور اسی خرچ کی وجہ سے، اپنی راہ میں خرچ کی وجہ سے آج تمہیں اس کا 2 گنا عطا کر رہا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بزرگ جب تک زندہ رہے پورے شہر کو کھلاتے رہے، کیونکہ وہ اپنی 160 روٹی کھلاتے تھے، دوسرے دن 160 کا ڈبل روٹی آ جاتی تھی، 300 روٹی کھلایا 600 روٹی آ جاتی تھی۔ جیسے جیسے وہ کھلاتے گئے ویسے ویسے ان کے پاس روٹیاں بڑھتی گئی اور وہ سارے شہر کو لنگر کھلاتے رہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، آپ جب بھی کچھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے یہ میری راہ میں دے رہا ہے، اور وہ آپ کو دنیا میں نہیں تو آخرت میں جنت کی شکل میں چیزیں عطا فرمائے گا۔ اور آپ کے مدرسے مسجد میں ماشاءاللہ طرح طرح کے فنکشن ہوتے رہتے ہیں، میں واقعی یقین مانے میں نے کئی ایسی مسجدیں دیکھی ہیں، آج کی رات بھی آپ دیکھیں گے بند پڑی ہوں گی، آج کی رات دیکھیں گے وہاں پر کوئی پروگرام نہیں، لیکن میں یقین مانے آپ کو حضرت قاری شعیب صاحب کی شکل میں اللہ نے یہ کون بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جو ہمیشہ ہر موقع پر چاہے اسے خواجہ ہو، اسے غوث برا ہو، شب برا، شب معراج، کچھ بھی ہو، حضرت ہمیشہ محفل منعقد کرتے ہیں اور ان کی مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ چند اچھی باتیں میرے مقتدیوں میرے محلے والوں کے کانوں تک پہنچ جائیں اور ان کانوں کے ذریعے سے دل اتر جائے۔ اللہ ایسا امام اور ایسا مقتدا ہم سب کو اللہ فرمائے، یہ ہماری نصیبی کی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے جو میں نے بتایا علم آج کے دور میں ضروری ہے۔ حضرت نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک بڑا سا پروگرام رکھا، اس میں بچوں کے حوصلہ افزائی کے انعامی مقابلے وغیرہ دے رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے، آپ لوگ اسی طرح بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے رہیں اور ہر چیز میں اپنے آپ کو آگے آگے رکھیں۔ آج یہاں پر آگے آگے رہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے بھی آپ آگے آگے رہیں۔ 2 چیزیں میں نے بتائی، بچوں میں کیا ہوتی ہے؟ رقیق القلب، نرم دل، دوسرا ہوتا ہے لا یدخرون للغد، کل کے لیے کچھ جمع ہی نہیں کرتے ہیں، تیسری خصلت ہے لا یجتمعون علی التراب، کہ وہ مٹی پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی ان کو چھوڑ دیں وہ مٹی میں بیٹھ جائیں گے، انہیں کپڑے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ شادی کے لیے جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے بچے کو تیار کیا ہے، 1 گھنٹہ پہلے تیار کیا ہے، وہ نکل گیا باہر، جب وہ 1 مہینے بعد واپس آئے گا تو وہ اس حال میں ہوگا کہ شادی میں جانے کی حالت بھی نہیں ملے گی، اس کا سارا کپڑا میلا ہو جائے گا، مٹی میں جا کے کھیل دے گا، چائے پھر جھاپڑ مارنے کے بعد واپس آپ اس کو تیار کریں گے، لیکن وہ گندا ہو جائے گا، جھاپڑ کا بالکل ٹیسٹ نہیں ملے گا۔ تو اس بچے کی عادت ہوتی ہے اپنے دل میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا، کہیں بھی جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ ہم بھی تو اسی دور سے گزرے، ہم نے بھی مٹیوں میں کھیلا ہے، ہم بھی بغیر غرور کے، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر آگے کی سیٹ نہیں ملی تو اس کے لیے ہم پریشان کہ ہمیں آگے کی سیٹ نہیں ملی۔ یاد ہے کہ مسجدوں میں یہ معاملے ہو جاتے ہیں کہ آگے کی سیٹ ہمیں نہیں ملی، وہ کیسے ہوا کرنے لگے۔ آج یہ معاملہ ہمارے درمیان، اپنے اندر کے غرور کو ختم کریں، اپنے اندر عاجزی لائیں، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے خود کے اندر عاجزی پیدا کی تو اللہ اسے بلند کرتا رہتا ہے۔
तीन चीजें हो गई। चौथी चीज है यख्तलिफून, कि वो आपस में लड़ते झगड़ते इख्तिलाफ तो करते हैं, वला यख्तलिफून, लेकिन आपस में हसद नहीं रखते। वो जब लड़ेंगे झगड़ेंगे, आप देख लें, दो बच्चों का सुबह झगड़ा हुआ, अब वो बच्चा गया अपनी अम्मी के पास, दूसरा बच्चा गया अपनी अम्मी के पास, दोनों अम्मी का आपस में झगड़ा हुआ, वो झगड़ा पहुंच गया अब्बा के पास, दोनों अब्बा का भी झगड़ा चल ही रहा था कि क्या देख रहे हैं, वही दोनों बच्चे जिनकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ, दोनों आपस में अपने निकलना हाथ डाल के वापस घूम रहे हैं। उधर अम्मी अब्बा झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से, और यहाँ बच्चे वापस से दोस्ती करके घूम रहे हैं। बच्चों में एक आदत ये होती है, वो इख्तिलाफ तो करते हैं, झगड़ते तो हैं, मगर दिल में हसद और कीना नहीं रखते। आज हमें भी इसी चीज की जरूरत है कि इख्तिलाफ होंगे हमारे भाइयों में, इख्तिलाफ हर चीज में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ के बाद अपने दिल को साफ करें, और ऐसा साफ करें कि गोया के कुछ हुआ नहीं, झगड़ा खत्म हो गया, आप उससे दूर हो जाए। तो अपने दिल में नरमी और मोहब्बत रखें। चार चीजें हो गई। पांचवी चीज, एक आखिरी चीज जो बच्चों के अंदर पाई जाती है, वो ये है कि वो घर बनाते हैं, या साथ साथ उसको तोड़ भी देते हैं। आप देखते होंगे बच्चे मिट्टी का घर शानदार बनाते हैं, लेकिन घर बनाने के बाद खेल कूद कर हो जाते तो क्या करते हैं, उसे तोड़ देते हैं कि कल फिर नया बना लेंगे। आज हमें भी जरूरत है कि हम इसी तरह करें कि एक ही चीज बना लें और उसी के पीछे पड़े रहें, इसकी फिक्र ना करें, बल्कि कल जो होने वाला है अल्लाह से फिक्र करके अल्लाह की राह में निकल जाए। तो ये बच्चों की पांच मसलते हैं, अगर इंसान अपने अंदर उन चीजों को पैदा कर ले तो हर हाल में कामयाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अपने दीन के लिए मुखलिस और अपने सारे बताए हुए बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।